سیرت محبوب حق کا آئینہ قرآن ہے، یہ وصول بندگی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ نور سے معمور ہے ہر ذرہ ارض و سما، عرصہ کونین پر سایہ فگن قرآن ہے۔ اب میں بلا تاخیر جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے اس جلسے کی کنوینر محترمہ اطہر تہنیت صاحبہ، رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، ممبر آف تحفظ شریعت کمیٹی اور صدر مسلم گرلز ایسوسی ایشن کو آواز دیتی ہوں کہ وہ اپنے افتتاحی کلمات پیش فرمائیں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ محترمہ تہنیت صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس کانفرنس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی کی جانب سے خواتین کے لیے تیسری 2 روزہ آل انڈیا تحفظ شریعہ کانفرنس برائے خواتین، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفظ شریعت کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی برائے خواتین کی جانب سے میں تمام مہمانان خصوصی، خاص کر حضرت مولانا سید خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جناب محمد محمود علی صاحب، ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ، جناب اسد الدین اویسی صاحب، ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جناب محمد شبیر علی صاحب، سابق منسٹر ایم ایل سی قائد اپوزیشن، مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا، جناب ناظم الدین فاروقی صاحب، چیئرمین سلامہ گروپ آف انسٹیٹیوشن، جناب رحیم الدین انصاری صاحب، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا عبد القوی صاحب، نائب ناظم جمعیت العلمیہ، مولانا مسعود حسین مجتہدی صاحب، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جناب حامد محمد خان صاحب، صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و آندھرا، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، جناب زاہد علی خان صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست، مولانا مفتی صادق محی الدین صاحب، سابق شیخ الحدیث جامع نظامیہ، مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا مفتی حسن الدین صاحب، امیر شریعت جامعۃ المومنات، مولانا شفیق عالم خان جامعی صاحب، جمعیت اہل حدیث، جناب مشتاق ملک صاحب، صدر مسلم شبان، محترمہ نسرین فاطمہ صاحبہ، اہلیہ ڈپٹی چیف منسٹر تلنگانہ و اسٹیٹ، محترمہ نفیس پروین صاحبہ، سابق منسٹر کانگریس، ایم ایل سی قائد اپوزیشن، شبیر علی صاحب، محترمہ فاطمہ مظفر صاحبہ، جنرل سیکریٹری آئی یو ایم ایل چنائی، محترمہ زینب فاطمہ، کوزیکیٹ کیرلا، ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ، بھوپال مدھیہ پردیش، محترمہ مریم سمیہ صاحبہ، مہاراشٹرا، محترمہ خورشیدہ بیگم صاحبہ، دیوبند لکھنؤ اتر پردیش، نوری خان صاحبہ، بھوپال، محترمہ سلطانہ بیگم صاحبہ، کرناٹک، محترمہ بشریٰ رحمان صاحبہ، سنبھل یو پی، محترمہ یاسمین فاروقی صاحبہ، نیشنل پریزیڈنٹ وومن انڈیا موومنٹ راجستھان، محترمہ ذکیہ تقی صاحبہ، نمائندہ شیعہ کمیونٹی، محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ، نمائندہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و اڑیسہ، پروفیسر انیس عائشہ صاحبہ، نمائندہ مجلس تعمیر ملت، محترمہ صبیحہ صدیقی صاحبہ، صدر تنظیم بنت حرم، اور دیگر تمام اضلاع سے آنے والی اور مقامی جتنی مائیں بہنیں خواتین ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور خوش آمدید کہتی ہوں، جو دور دراز کا سفر طے کر کے بڑی تکلیف اور زحمت گوارہ فرما کر اس 2 روزہ تحفظ شریعہ کانفرنس برائے خواتین میں شرکت فرما رہی ہیں۔ عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پیاری بہنوں، ان دو آیتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے بحیثیت مسلمان کے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کا احساس ہم سب کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ خواتین اسلام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایمان کے لیے، شریعت اسلامی کی حفاظت کے لیے، اخلاق کی آبیاری کے لیے، کردار سازی کے لیے جو اصول، جو آداب ہم سب کو اپنانے ہیں، وہ ہماری ان ماؤں کے ذریعے ہم کو ملتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مینشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مثال دی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، بی بی ہاجرہ علیہ السلام، جنہوں نے ایمان کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے اور جن جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا تھا، انہوں نے ان تمام آزمائشوں کا سامنا کیا، اپنے ایمان کو ہر طریقے سے انہوں نے مضبوط کیا، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا تھا اس تمام آزمائش میں وہ پوری اتری۔ اگر ہم ان ماؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ہمارا اور آپ کا ایمان ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو یقین کرنا ہے، دل سے جو زبان سے جو اقرار کرنا ہے، دل سے جو ایکسیپٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان جب مضبوط ہو تو پھر جتنی بھی آزمائشیں، جتنی بھی تکالیف انسان کو آئیں، آخرت کی فلاح، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہر انسان اس چیز سے گزر جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام ہم تمام کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جنہوں نے ننھے سے بچے کو صحرا کے اندر اللہ کے توکل پر، اللہ کے بھروسے پر، بنا اپنے ہسبینڈ سے شکوہ کیے، شکایت کیے، راضی برضا ہو کر اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی قسم کی مشقتوں میں، مصائب میں، آلام میں مبتلا کیا، لیکن وہ پیاری ماں کی زبان پر نہ شکوہ تھا، نہ شکایت تھی، بس ایک اللہ کی طرف نظر اٹھاتی تھی، اور ہمیشہ اس کا ایک ہی یعنی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا حاکم ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی جب اس چیز کے اندر ڈالا ہے تو وہ نکالے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے جو مشقتیں اپنے بچی کی پرورش کے اندر جھیلی ہیں، وہ پرورش معمولی پرورش نہیں۔ آج کی ماؤں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی صحیح نشوونما کرنے کے لیے وہ لوگ جس طریقے سے غفلت برتی ہیں، بی بی ہاجرہ ہمارے سامنے مثال ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بیٹے کی پرورش کی، تربیت کی، اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دیا جائے، اور یہی بی بی ہاجرہ ہیں۔ جب شیطان انہیں بھٹکاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکاتا ہے، پورے کا پورا خاندان اللہ پر اتنا توکل، اللہ پر اتنا ایمان، اللہ پر اتنا بھروسہ کہ شیطان کو دھتکار کر اللہ کے حکم پر سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو پیاری ماؤں، عزیز بہنوں، ہم سب کو ان ماؤں سے مثال لینا ہے۔ ہمارے لیے ایک اور مثال بی بی مریم علیہ السلام ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ہم پڑھیں تو ایک عزت دار عورت، ایک عزت دار لڑکی، ایک عزت دار بہن اور بیٹی کے لیے سب سے بڑی قیمتی متاع جو ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ ہماری بی بی مریم جو ماں ہیں، انہوں نے شرم و حیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں انہیں مبتلا کیا تھا، اس آزمائش میں وہ کس طریقے سے پوری اترتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
حکم دے رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جس بیٹے سے ان کو نواز رہا ہے، اور انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا جائے گا، لیکن اخلاقی بے راہ روی، بے حیائی کے جس دور کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری یہ ماں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکیزگی کی، شرم حیا کی ایک ایسی اعلیٰ مثال ہے، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اس آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور اللہ نے جب اس آزمائش سے گزار دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اے اللہ، اگر میں مر مٹ گئی ہوتی، مجھے بھولی بسری کر دیا گیا ہوتا، میں اپنی قوم کا کس طریقے سے سامنا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمت دی تو یہی بی بی مریم ہے۔ جب قوم والے ان سے سوال کرتے ہیں، جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا اس حکم کے مطابق اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کے اندر منشن کیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، جو قیمتی ہماری متاع ہے، اس متاع کے معاملے میں، اس قیمتی عزت کے لیے بی بی مریم کو جس آزمائش سے گزارا گیا، انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، اور ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم کی، عزت کی، شرم کی، حیا کی، پاکیزگی کی، وہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اگر ہم حضرت سارہ علیہ السلام کا ذکر دیکھیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے فرعون کے ظلم کے آگے وہ ڈٹے رہیں۔ فرعون جو ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، میخیں ان کے اوپر چبھائے جا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار کر دو، لیکن بی بی سارہ ڈٹی رہیں اپنے ایمان کے اوپر۔ پیاری بہنوں، ایمان ایک ایسی قیمتی متاع ہے، ایمان ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہماری زندگی سے ہم جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان سے ہماری زندگی ہے، اسلام سے ہماری زندگی ہے، شریعت سے ہماری زندگی ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ کل انعام ہے، چوپائے ہیں۔ ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس کی امت میں پیدا کیا، بحیثیت مسلمان کے اللہ نے پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان، بہت بڑا ہمارے پر فضل کیا ہے۔ پیاری بہنوں، ہمارے لیے ایک اور مثال بھی یہ ہے، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جس وقت کفار مکہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ابو جہل پل پل کر جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو محمد کے خدا کو، باز آ جاؤ محمد کے خدا سے، پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف، اور وہ ڈٹی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہوئی ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم سب ان ماؤں کی پیروکار ہیں، ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں، ہم سب کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ جو دور چل رہا ہے، جو دور جن ادوار سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کیسا پرفتن دور ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آخری زمانہ جب آ جائے گا تو اتنے فتنے برپا ہوں گے کہ مسلمان آپس میں اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت، جو کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی سنت کو، نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، یہ دور پرفتن دور ہے، یہ دور چیلنجز سے پر ہے، اور ہم سب آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ 2 روزہ آل انڈیا تحفظ شیعہ کانفرنس جو ہے، ان تمام کانفرنسوں سے بالکل ہی جدا، بہت ہی الگ، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا مقصد، اس کی دعوت، اس کا پیغام سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکامات کی ہم پیروی کریں، اللہ کی شریعت میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہ کریں۔ ہم اور آپ رہیں یا نہ رہیں، لیکن اسلام ہمیشہ رہتا ہے، شریعت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ ایسے دور میں جب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جب کہ ہماری شریعت پر آنچ آ رہی ہے، ہماری شریعت کو ہماری زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا آپ کا متحدہ طور پر ایک ہی
اٹل فیصلہ ہو کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، لیکن ہماری شریعت کے اندر ہم کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعوها، پھر ہم نے تم کو دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے وہی دین کو پسند کیا ہے جس کا اس نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، دین کو قائم کرنے اور اس میں اختلاف، دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بہت ہی گراں ہیں جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، حق و رشد و ہدایت، شریعت کی توفیق و نعمتیں یوں ہی نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے ذاتی مفادات، انفرادی و اجتماعی مروجہ طور طریقہ کو ختم کر کے دور حاضر کے چیلنجز کا پوری قوت ایمانی کے ساتھ دو بدو مقابلہ کے لیے ڈٹ جانا پڑتا ہے۔ بغیر قربانیوں اور جد و جہد کا شریعت اسلامی کو غالب کرنا ناممکن ہے۔ مسلم سماج کا ایک بہت بڑا حصہ شریعت حق و شریعت اسلامی کے خلاف عملی طور پر کھڑا ہوا ہے اور کئی صدیوں سے نفاق، فرار اور بغاوت کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ غفلت اور شریعت اسلامی کے عظیم ذمہ داریوں سے بے توجہی اور بے حسی نے ہماری ملت اسلامیہ کو دوراہے پر لا کھڑا کر دیا۔ مسلم سوسائٹی آپس میں ظلم اور زیادتی، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی، ناحق مطالبات، بدعات، رسومات، خرافات، ماڈرن کلچر اور بے حیائی، اخلاقی زوال میں مبتلا ہو گیا ہے۔ محترم سامعات، اللہ نے ہمیں ایمان کی محبت اور کچھ کرنے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنا ذاتی محاسبہ کریں، خاندان و اجتماعیت کا محاسبہ کریں، توبہ اور اصلاح کی طرف پلٹ آئیں۔ الحمدللہ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی برائے خواتین کے 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ کمیٹی نے اپنے قیام سے ہی خواتین اسلام اور ملک کے دیگر بہنوں کے درمیان دعوت، اصلاح اور خدمت کا کام شروع کیا ہے۔ اس کی تمام تر بنیادیں قرآن اور سنت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے نیکیوں کا حکم دینے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ نے جس ذمہ داری پر ہم سب کو اپوائنٹ کیا ہے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیا اس ذمہ داری کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ بحیثیت ایک ماں کے ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ گھر کی ذمہ داری مجھے نبھانا ہے، گھر میں مجھے جواب دینا ہے۔ ہر بیٹی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ہر بیوی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو جواب دہ ہوں۔ ہر بہو کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے سسرالی رشتہ داروں کے سامنے جواب دہ ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ بہو تو ہیں، ماں تو ہیں، بیوی تو ہیں، بیٹی تو ہیں، بہن تو ہیں، کیا آپ واقعی اللہ کی بندی بھی ہیں؟ آپ کے اندر کبھی یہ بھی سوچ آ رہی ہے کہ میرا جو وقت ہے، میری جو زندگی ہے، میری جو صلاحیتیں ہیں، میرا جو ہنر اللہ نے دیا ہے، کیا میں اس کا صحیح استعمال کر رہی ہوں؟ پیاری بہنوں، اللہ نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اللہ نے ساری دنیا میں امت محمدیہ کو ہی یہ لقب سے نوازا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ افضل، خیر پھیلانے والی، حسنات کو پھیلانے والی، بھلائی اور خیرات کو پھیلانے والی یہی امت ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کی ہے، غفلت بڑھتی ہے، لیتھارجک میں پڑ گئے ہیں، کاہلی اور سستی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ پیاری بہنوں، وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ کی شریعت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وقت ایسا آ گیا ہے کہ آپ کے اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے دستوری حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیاری بہنوں، کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم آج جاگ جائیں؟ ہم سب یہ جو متحدہ پلیٹ فارم یعنی تیار کیا گیا ہے، میں اسی وجہ سے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم ایک نبی کے پیروکار ہیں، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہم سب کی راستہ، ہم سب کی منزل ایک ہے۔ پیاری بہنوں، ہر اختلافات سے، ہر
یعنی ہماری چھوٹی چھوٹی فروئی جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر ہم سب متحد ہو کر اپنا ذاتی یعنی محاسبہ کریں، اپنے سماج کا محاسبہ کریں، اور ہم اٹھیں کہ اللہ نے جس ذمہ داری پر ہم کو اپوائنٹ کیا ہے اس ذمہ داری کو فلفل کریں۔ اللہ کسی کے پاس زیادہ صلاحیت دیتا ہے، کسی کے پاس کم صلاحیت دیتا ہے، لیکن ہر انسان یہ سمجھ جائے ہر انسان کو اللہ کا سامنا کرنا ہے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے عمل کے اللہ کے پاس جواب دہ ہیں۔ ہمارا عمل اللہ کے پاس اگر قبول ہو تو پھر یہ سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے جنت ہے، اگر ہمارا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہ ہو تو سمجھ جائیے ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ پیاری بہنوں، وقت کی نزاکتوں کو سمجھیے، ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ دنیا میں ہم جو جی رہے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے اچھے سے بھی برے سے بھی، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، نیکی کو پھیلانا، برائی کو مٹانا، اپنے گھر سے ابتدا کیجئے، اپنے نفس سے ابتدا کیجئے، اپنے خاندان سے ابتدا کیجئے۔ پھر آپ دیکھیے جب ہم اپنے آپ سے، اپنے خاندان سے یہ چیز ہم سماج میں لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات آٹومیٹک پھیلتے جائیں گے۔ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ماحول تیار ہوگا جو اسلام کا ہوگا، جو ہمارے نبی کا ہوگا۔ پیاری بہنوں، آپ کو میں یاد دلاتے چلوں کہ اللہ کے فضل سے ملک میں خواتین کی پہلی شریعہ کانفرنس 8 مئی 2003 میں منعقد ہوئی تھی۔ اللہ نے اس وقت بھی رحم و کرم فرمایا اور بے سر و سامانی کی حالت میں کانفرنس کو اپنے مقصد میں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری سحروزہ شریعہ کانفرنس کمیٹی کی جانب سے جولائی 2008 میں بعنوان اسلامی فکر نکاح پر بفضل تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا، اور آج ہندوستان میں مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کے درمیان اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم حکومت ہند کی جانب سے مسلم پرسنل لا میں بیجا مداخلت اور یکساں سول کوڈ کے خلاف تیسری 2 روزہ آل انڈیا تحفظ شریعہ کانفرنس برائے خواتین منعقد کر رہے ہیں۔ پیاری بہنوں، شریعت اسلامی کا تحفظ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہمیں شریعت اسلامی کا تعارف، تحفظ، نفاذ اور اصلاح کے لیے آگے آنا ہوگا۔ شریعت ہماری زندگی ہے، شریعت ہماری روح ہے، شریعت ہمارے لیے ایک مینارہ نور ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے۔ شریعت اسلامی میں ہم محفوظ اور مطمئن ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا مداخلت کی پرزور آواز میں ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ وقت کا تقاضا ہے، ہم سب کو متحد ہونا ہے، ہم سب کو ایک ہونا ہے، اور ہم سب کو یہ بتانا ہے، ارباب حکومت تک اپنی آواز کو لے جانا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت نہیں پسند کریں گے۔ متحدہ تحفظ شریعت کمیٹی ایک کمیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملی پلیٹ فارم ہے، ایک تحریک اور ایک مہم ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے۔ اس میں ہر قسم کی باصلاحیت افراد کی ضرورت ہے۔ ہمیں گھریلو خواتین و بہنوں، خاتون لیکچررز، ایڈوکیٹس، ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، اکنامسٹ اور خاتون دانشوروں کی سخت ضرورت ہے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس تحریک کا حق اور دعوت اصلاح کی ٹیم میں شامل ہو جائیں اور حق کے علمبردار بن جائیں، اور یہ ٹھان لے کہ جئیں گے تو شریعت اسلامی کے تحت، مریں گے تو شریعت اسلامی کے تحت۔ اور ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ زندگی دے جو عزت کی ہو، ایمان کی ہو۔ ہم سب ایمان کے لیے جینے والے بنیں، ایمان کے لیے مرنے والے بنیں۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کروں گی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔